بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ امریکہ سے اسپیشلی جسٹس وجیہ الدین صاحب کے اس دورے کو آرگنائز کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ حضرات محترم، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میں نے پہلے کبھی کیا نہیں۔ آج مجھے میرے بڑے بھائی ہیں وقار صاحب، انہوں نے حکم کیا تو انہوں نے مجھے 2-3 بندوں کے نام لکھ کے دیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو میں تھوڑا سا دیکھا، کیونکہ میں ان سے پہلے مانوس نہیں تھا، ان کو جانتا نہیں تھا، کہ جو مہمان ہم یہاں پہ بلا رہے ہیں وہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے۔ تو اس لسٹ میں دوسرا نام میرے ساتھ ہمارے قابل انتہائی محترم محبوب صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام۔ تو جب میں نے ان کے بارے میں تھوڑا گوگل پہ اب ہر چیز مل جاتی، تو جب تھوڑا ان کو سرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بنانے والے یا ان کے جو شروع کے کارکن تھے ان میں سے ایک محبوب صاحب۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ میں جو ہماری کمیونٹی انہوں نے فنڈ کیا، اس فنڈنگ کو پاکستان منتقل کرنے میں ان کا اہم رول تھا۔ 2008 سے لے کے 2012 تک آپ نے $3 ملین امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف جماعت کو چلانے کے لیے منتقل کیے۔ پھر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کے بعد ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے جو میں فنڈ پاکستان میں بھیج رہا ہوں وہ خرد برد ہو رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جا کے اس کی تحقیقات بھی کی، کچھ میں تو پڑھ چکا ہوں، لیکن میں انہی سے درخواست کروں گا کہ یہ آئیں اور اس پلیٹ فارم کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال کریں اور بتائیں کہ ہر ایک جماعت جس میں بہت ساری خامیاں یقیناً ہوتی ہیں، اس میں کیا ہے ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ محبوب صاحب پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر جو صاحبان یہاں موجود ہیں وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اور میں کافی جسے کہیں کہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں کہ میرے بزرگوں کو ایک چھوٹی عمر کا شخص کیا بتا سکتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ جسارت کرتا ہوں۔ دیکھیے، جج صاحب یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں ایک بات جو ایک حدیث پاک سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج صبح ہی کچھ دوست ہیں جو ٹیکسٹ کرتے ہیں حدیث، تو آج کی جو حدیث تھی اتفاقاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جج بنا دیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جج بنا دیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ تو یہ مقام جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ درجے کا مقام ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے کہ اس جسٹس کی چیئر پہ بیٹھ کے آپ کو جو جسٹس کرنا ہے وہ اتنا ہی سخت کام ہے کہ کسی شخص کو چھری کے بغیر ذبح کیا جائے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جج صاحب کو کہ انہوں نے وہ حق ادا کیا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ مشرف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے حق ادا کیا کہ منع کر دیا کہ میں نہیں سائن کرتا تھا ہمارا پی سی او، اور جو آپ نے اسپیشل آرڈر بنایا پاور پہ قبضہ کرنے کو، اس کے بعد جب صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی تو سچ پوچھے تو ہمارے ایسے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، دوست ہیں، انہوں نے ان جیسے صاحبان کو جب دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں تو پھر ہم نے ان کے پیچھے پی ٹی آئی جوائن کی۔ پاکستانی تحریک جو ہے تحریک انصاف، وہ ہم نے ان جیسے اشخاص کے پیچھے وہ جوائن کی۔ تو ہماری ایک خاص امید ہے اور ایک خاص آئیڈیالوجی جس کو نظریہ کہا جاتا ہے،
اس کے پیچھے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی. بڑا کھسا پٹا لفظ ہے, مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان. دیکھیے وہ ہمارے دلوں میں بات ہے, ان کا اپنا کردار رہا ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان. تو تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کو سنوارنے, اس میں بہتری لائیں, جو تبدیلی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, اس کے لیے ہم نے جوائن کی, اور آپ سب اس بات کے گواہ بھی ہیں. تو آج آخر وہ کیا صورتحال ہے کہ ظفر بھائی جیسے پڑھے لکھے دوست, جج صاحب جیسی اعلیٰ شخصیت جو ہے, وہ ایک ایسا نیریٹو لے کے اٹھی ہے جو کہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر شاید کوئی اختلافی صورتحال ہے, لیکن دیکھنے والے اور سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. اگر تھوڑا سا بھی سرفس کو پورے دیں تو آپ کو سچ سامنے آ جائے گا کہ پارٹی میں اس وقت جو صورتحال یہی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہر چیز بن چکی ہے, اور اقتدار جو ہے وہ حصول نظر ہے اور مطمع نظر ہے, اور جو تبدیلی کا خواب جو ہے, اور جو تبدیلی لانے کے لیے جو بیسک ایک بنیادی اساس ہوتی ہے, جو کہ کریکٹر اور اخلاقی اقتدار پر قائم ہوتی ہے, وہ نہیں ہے, وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے, آپ جیسے جو لوگ ہیں, دیکھیے ہم سب, پاکستان سب سے پہلے ہے, چاہے آپ نون لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, جماعت اسلامی کے ہیں, وہ گھر ہے ہمارا, وہ ایک کشتی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں. تو اس کشتی کا میرے خیال میں کوئی جانتے بوجھتے, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, پاکستان تحریک انصاف کو جانتے بوجھتے ہو, اس کشتی میں کوئی سراغ نہیں کر سکتا. میں ہر ایک کو یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوں, یہ حسن نظر. اور لیکن کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں اس گھر کی, تو پاکستان تحریک انصاف یہ لے کے چلی اس چیز کو. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود, چونکہ ہم نے ایک آئیڈیالوجی میں پارٹی جوائن کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پارٹی کا کیا حال ہو رہا ہے, تو پھر ہمارا ضمیر, جس ضمیر کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے پارٹی جوائن کی, وہی ہمیں ضمیر کہتا ہے کہ نہیں, آپ کھڑے ہوں اور برائی کو پارٹی کے اندر روکیں. تو میرے دوست جو آپ کو تھوڑا سا سٹوری اور کہانی اور حقائق کی آگاہ کیا, اس کی زیادہ میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہوں گا. مختصراً یہ ہے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے 2013 میں بنا, 2008 سے پیسہ تو ریز ہو رہا تھا. جب ہم نے پارٹی جوائن کی, میں لاس اینجلس کیلیفورنیا سے تعلق ہے, تو وہاں پہ کے چیپٹر کو میں نے جوائن کیا, مجھ سے پہلے بھی چیپٹر تھا, لیکن جب میں آیا تو ہم نے اس چیپٹر کو تھوڑا رینوویٹ کیا, اس میں تھوڑی جان ڈالی. اور میرے چیپٹر کے جو دوست ہیں انہوں نے تقریباً $3.5 لاکھ جو ہے جمع کیا, اور جو 3 ملین کی جو رقم ہے وہ اوور آل پورے یو ایس اے کی رقم. اب وہ رقم چلی جاتی ہے, اب ہمیں الیکشن میں ہم جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رقم کا کوئی حساب کتاب صحیح طرح سے ہے نہیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی, پارٹی کے اندر پوچھا کہ بھائی یہ رقم کدھر ہے, اس کا حساب بتائیں, کہاں ایکسپینسز ہیں آپ کے. جو خاص اس کے جو ضرورت تھی پارٹی میں, وہ عمران صاحب کی بھی اگر آپ پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے یہ ممبرشپ کا پیسہ تھا کہ آپ ممبر بنیں. یہ پہلی عوامی تحریک ہے, میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ عوام سے پیسہ لیا جائے اور چندہ جمع کیا جائے اور ممبرشپ فارم لیا جائے اور سارا حساب کتاب اس پارٹی میں تھا. تو یہ عوام کی پارٹی, میری پارٹی, میں نے فنڈ کیا ہے. میں عمران صاحب کی جو نظریہ اس کی تعریف کرتا ہوں, اب نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ وہ خود بدلے ہوئے ہیں, اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو جو نظریہ اپنی جگہ پر ہے, تبدیلی لانی ہے, ملک کے حالات خراب ہیں, ہم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تبدیلی کا, اور ہم نے وہ پیسہ جمع کیا. اور جو اس کا جو ضرورت تھی کہ ہم ہر یو سی لیول پہ جا کے, یونین ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم آفس کھولیں گے تاکہ ایک سٹرکچر جو ہے گراس روٹ سے بڑا ہو. بڑی قاعدے کی بات ہے نا جی, آپ کا قائد کھڑا ہو کے لندن میں, نیو یارک میں, لاس اینجلس میں کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں یو سی لیول میں آفس کھول سکوں. ہم نے کہا بینک ہم کھول کے دیں گے, آپ پیسے دیں گے. تو ایک آفس بھی نہیں کھلا ہوا, آج تک ایک آفس نہیں کھلا ہوا یو سی لیول پہ. 2-3 آفسز ہیں, لاہور میں ہیں, ادھر ہے, ادھر ہے, اور یو سی میں کہیں کوئی آفس نہیں, اور حالات بہت زیادہ خراب ہے, درگوں ہے جسے کہا جاتا ہے. تو ہم نے جب جا کے پوچھا کہ کیا ہے, تو 6-7-8 مہینے ہم نے پارٹی کے اندر, وہ کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی کی ڈرٹی لانڈری ہے, وہ باہر نہ دھوئیں, اپنے خراب کپڑے کہاں چوراہے میں دھو رہے ہیں. بالکل کہا جاتا, ابھی بھی کہا جا رہا ہوگا. لیکن ہم نے وہ طریقہ کا اختیار کیا پارٹی کے اندر. 5-6-7 مہینے باقاعدہ ٹیلی فونز, ای میل, ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے سارا کہ پارٹی کے اندر کس کس کا دروازہ ہم نے نہیں بجایا, اور شمول عمران صاحب کے, لیکن ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا.
تو آخر میں ہم نے لاہور میں جا کے 2014 کو فیبروری میں ہم نے ایک ورکر کنونشن اس کا اجتماع کیا، اہتمام کیا. ظفر صاحب بھی ساتھ تھے، میں تھا، اور بہت سے دوست تھے یو ایس ایس سے اور پاکستان کے بھی کافی دوست تھے. تو جب ان کو کنونشن کا پتا چلا کہ تو ورکر کنونشن میں اب بات کریں گے، سوال مانگیں گے، میڈیا ہوگا، میڈیا کا ڈر جو ہے اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہے. نعوذ باللہ، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے جس کا مجھے ڈر ہے کہ یہ خبر نہ پہنچا دے گئی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے وہ میرا مسئلہ، تو یہ وہ صورتحال ہے. تو جب کیمروں کا خدشہ پڑا تو پھر جناب مجھے کال آ گئی کہ آپ بنی گانا ملنے آئے. ہم نے کہا ہم نہیں چاہتے. کچھ دوست نے کہا جی آپ پارٹی کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ پارٹی کی ریفارمیشن چاہتے ہیں یا شیرازہ بکھرانا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم تو پارٹی کو بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ظفر صاحب نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہو تاکہ پارٹی عمران خان کے بعد بھی چلے. نعوذ باللہ وہ لکھوا کر نہیں رہا نا پوری زندگی. اگر عمران صاحب نہیں رہتے تو کیا پارٹی ٹوٹ جائے گی؟ جب تک آپ پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے، ادارہ نہیں بنائیں گے، چیک اینڈ بیلنسز قائم نہیں کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، شفافیت پیدا نہیں کریں گے، پارٹی کیسے چلے گی؟ تو ہم نے کہا جی ہم بنانے آتے تو آپ جائیں، آپ کا شہر میں آپ کو بلانا، آپ جائیے. ہمارے ذہن میں تھا کہ یار وہاں پہ ہوگا کوئی 2 نمبر کام. اس لیے کہ ایک انگلش میں محاورہ ہے کہ if you want to beat the message you basically kill the messenger. تو ہم the messenger kill me, my message will die with me. تو ہم بچے نہیں ہیں، پڑھے لکھے سب لوگ ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو کہا کہ نہیں، چیئرمین صاحب نے بلایا ہم جائیں گے. اور جب ہم وہاں گئے حساب تو 5 منٹ کی میٹنگ کے اندر ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا جو پارا چڑھ گیا. And he literally came down physical, he became in an altercation with me. And that's how it ended. تو آپ کو نیوز میں ہی پتا ہوگا سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے صاحبان کہ پارٹی میں نے عمران خان صاحب کے لیے جوائن نہیں کی. پارٹی میں نے جوائن کی اپنے وطن کے لیے. اور میرا وطن اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، وہ آج بھی قائم ہے، ہمارے بعد بھی قائم رہے گا. ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم جو وہاں پہ نظام ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ عمران خان ہوں گے نہیں ہوں گے تب بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ صورتحال ہے. اب میں آتا ہوں، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کہ ہماری جدوجہد جو ہے ظفر صاحب بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے رات بدلے گا کون؟ عمران خان بدلے گا؟ کتنے عمران خان ہیں پاکستان میں؟ نواز شریف بدلے گا؟ بھائی کتنے نواز شریف ہیں پاکستان میں؟ نہیں، پاکستان کے حالات بدلیں گے وہ لوگ جو آج اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہ عوام. کتنے عوام ہیں پاکستان میں؟ ہر دوسرا آدمی عوام ہے، بلکہ ہر آدمی عوام ہے. نواز شریف اور یہ زرداری اور عمران خان تو گنتی کے لوگ ہیں. تو آپ اس چیز کو سمجھیں پلیز. ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ ایک نظریے پہ جب ہم پاکستانی کھڑے ہوں گے اور اپنے لیڈر کا احتساب کریں گے کہ بھائی آپ کو لیڈر ہم نے بنایا ہے، چونکہ ہم نے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، مینڈیٹ ہم نے دیا ہے آپ کو. آپ لیڈر تب ہیں چونکہ ہماری وجہ سے، اور ہم آپ کا حساب مانگتے ہیں جیسا اس ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. کہنے کو یہ کرسچن کنٹری ہے، لیکن یہ جو اصول ہیں یہ جسے کہتے ہیں آفاقی اصول ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کا احتساب کریں. تو یہ ساری موومنٹ احتساب کے لیے چل رہی ہے. بہت سے لوگ مس گائیڈ کریں کہ جی یہ نئی پارٹی بن گئی، پارٹی کے اندر ڈرٹی لانڈری ہو گئی، جج صاحب نے ظلم کر دیا. نہیں بھائی، جج صاحب نے چور کو پکڑا ہے اور چور کو پکڑ کے سزا دی ہے. اب آپ تو چاہتے ہیں کہ میں بڑا بادشاہ ہوں، میں سزا کو قبول نہیں کرتا. تو وہ جج صاحب آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اس بات کا بہتر اندازہ بھی ہے. تو یہ مختصر میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس لا موجود ہے، ہر آدمی کا جسے کہتے ہیں قانون موجود ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. عمل تب ہوگا جب ہم کھڑے ہو کے ڈیمانڈ کریں گے، احتساب کی بات کریں گے. میں ختم کروں گا اپنی تقریر. فیض صاحب ہم سب کے بڑے جانے بوجھے شاعر ہیں اور وہ ایک طرح سے ضمیر بھی ہیں ہماری قوم کا، اس لیے کہ جس زمانے میں وہ موجود تھے وہ بڑی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی. تو ان کا ایک شعر ہے جو کہ آئی تھنک آج ہماری جو سوچ ہے وہ ہے جی کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی. اب دیکھیے میں معذرت چاہوں گا کہ آپ یہاں ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ میری تو اردو کافی کمزور ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑا سا بیان کر دوں کہ گرانی شب، جب شب رات بھاری پڑ جاتی ہے گرانی، ٹھیک ہے. تو ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ رات ابھی بھی کافی کٹھن ہے، ٹھیک ہے جی. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. نجات کہتے ہیں جی سالویشن، آزادی. دیدہ و دل، میری آنکھیں، میرا دل وہ گرویدہ ہے، ابھی اس کی نجات نہیں آئی ہے. اور آخر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی بنا کے منزل آ گئی ہے،
تو اس کو یہ فیض صاحب کے 2 قطعے جو میں نے سنا ہے کہ ابھی منزل نہیں آئی ہے، گرانی شب میں کمی نہیں ہے، اور ہمارے حوصلے انشاءاللہ تعالی العظیم اپنے وطن کے لیے جواں ہیں. ہم اسی وطن کے بیٹے ہیں جس وطن کا بیٹا آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جیسے وجود تھی. ہم نے ان جیسے بزرگوں سے سیکھا ہے. ہمارا جو لیڈر ہے وہ اخلاقی طور پہ بڑا ہے تو ہمارا لیڈر ہے. اگر وہ کرکٹ میں تیز بالنگ کرا لیتا ہے یا شکل کا خوبصورت ہے، خوبصورت جلسہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ، لیکن اقتدار کردار پہ آگے ختم ہوتی ہے بات. تو یہ ہے وہ صورتحال جو میں نے آپ کو بیان کر دی. بہت